یہ کہانی ہے ایک ایسے مضبوط نظام کی جس کے سامنے ریاست بھی اکثر بے بس نظر آتی ہے۔ وہ نظام جس میں 5 لڑکیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ایک ایسا نظام جس کے خلاف اٹھائی جانے والی ہر آواز دبا دی گئی۔ کوہستان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا علاقہ، جہاں کے رسم و رواج کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رواج، مگر اصل میں یہاں انسانی خون، خاص طور پہ عورتوں کا خون، پانی سے بھی زیادہ سستا اور بے وقت ہے۔ جس کیس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس قسم کے ہزاروں کیس اس دھرتی پر ہو چکے ہیں، مگر ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس نظام کے متعلق آپ کو یہ حیرت ناک کہانی سناؤں، اب چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یہ بات ہے مارچ 2012 کی، جب تحصیل کوہستان میں موبائل پر بنائی ہوئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ یہ ویڈیو تقریباً 1 سال پہلے بنی تھی، مگر وائرل مارچ 2012 میں ہوئی۔ اس ویڈیو میں 4 لڑکیاں تالیاں بجا کر کوئی علاقائی گیت گا رہی تھی اور ایک لڑکا رقص کر رہا تھا اور ایک لڑکا موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ جو ہی ویڈیو وائرل ہوئی، علاقے بھر میں کوہرام مچ گیا۔ لڑکیوں کے خاندان والے اس بات پر شرمندہ تھے کہ ان کی پورے علاقے میں عزت نیلام ہو گئی اور وہ بدنام ہو گئے۔ اس بات کی سزا ان لڑکیوں کو اور لڑکوں کے پورے خاندان کو دی جائے گی۔ قبائلی رواج کے مطابق مانسہرہ کے علاقے میں ایک جرگہ بیٹھا۔ جرگے میں ایک عالم مولوی جاوید نے فتویٰ دیا کہ ان لڑکیوں کو قبائلی رواج کے خلاف جا کر بےہودہ کام کرنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ یہ لڑکیاں بد کردار ہیں، ان لڑکیوں کی وجہ سے ان کے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی، اس لیے ان لڑکیوں کو مار دیا جائے اور ان لڑکوں کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے۔ ان لڑکیوں کے اپنے گھر والوں نے ہی لڑکیوں کو کمروں میں قید کر دیا۔ ان لڑکیوں پر روز گرم پانی پھینکا جاتا، ان کے جسم پر کوئلے پھینکے جاتے، ان پر تشدد کیا جاتا اور آخرکار 12 مئی 2012 کی رات 2 بجے ان لڑکیوں کو ایک پہاڑ پر لے جا کر سینکڑوں لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ جن لڑکیوں کو قتل کیا گیا ان میں بازگہ، سرین جان، آمنہ، بیگم جان اور شاہین شامل تھی۔ ان میں سے 4 لڑکیاں ویڈیو میں موجود تھیں اور گانے گا کر تالیاں بجا رہی تھیں، مگر 5ویں لڑکی شاہین تھی جسے ذبح کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بن یاسر اور بازگہ میں بات کروانے والی یہی شاہین لڑکی تھی۔ اسے بدکاری کے لیے مدد کرنے پر قتل کر دیا گیا۔ اب ان 2 لڑکوں کی تلاش تھی جو ویڈیو میں موجود تھے۔ ان میں ویڈیو بنانے والے کا نام گل نظر اور رقص کرنے والے کا نام بن یاسر تھا۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اس بات کا تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ 5 ذبح کی ہوئی لڑکیوں کا تڑپنا اور پھر ان کی لاشوں کا سینکڑوں لوگوں کے سامنے پڑے ہونا اور اس پر غم اور افسوس کی بجائے خوشی کا اظہار کیا جانا کہ قبیلے سے بد کردار لڑکیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر یہ کیس اس طرح ہی ختم نہ ہوا۔ یہاں سے ایک نئے معاملے کا آغاز ہوا۔ وہ 2 لڑکے جو ویڈیو میں تھے، ان کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام افضل کوہستانی تھا۔ ابھی یہ ویڈیو وائرل ہی ہوئی تھی کہ افضل کوہستانی کو معلوم تھا کہ قبائلی رواج کے مطابق اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لڑکیوں اور لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، ہمارے جو علاقائی رسم و رواج جس طریقے سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ سارے کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جن کے تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح کے ناجائز تعلقات، کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، یا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس ایریا کا رواج ہے، قبائل میں بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے۔ تو اس طرح کے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی چوری چھپی نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل سریعام ہوتے ہیں۔ افضل کوہستانی نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح وہ لڑکیاں بچ جائیں۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں کو روپوش کر دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ بن ناصر اور گل نظر کہاں تھے، مگر وہ لڑکیاں تو اپنے گھر والوں کے پاس ہی تھیں
افضل کوہستانی نے پہلے پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، مگر پولیس بھی قبائلی رواج اور اس نظام کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے پولیس نے کوئی خاص مدد نہ کی۔ اور حکومت سے میں نے اپیل کی، لوکل گورنمنٹ سے وہاں پہ میں نے اپیل کی کہ یہ ویڈیو منظرعام پہ آئی ہے، اب یہ لڑکیاں اور لڑکے قتل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کے جان جو ہے نا بچائیں۔ میں نے پہلے سے، لڑکیاں اس وقت زندہ تھیں، اس وقت میں نے اپیل کی، تو میری آواز کسی نے نہیں سنی وہاں پہ۔ یہاں سے اس کہانی میں ایک نئے کردار کا اضافہ ہوا، یہ کردار تھا اسلام آباد کے ایک صحافی حسیب خواجہ کا۔ حسیب خواجہ اسلام آباد سے خنجراب کی طرف جا رہا تھا۔ حسیب خواجہ ان دنوں مختلف سماجی موضوعات پر تحقیق کی غرض سے ان علاقوں کے دورے کر رہا تھا۔ اس کیس کی بات اس کے کانوں تک پہنچی اور وہ اس میں دلچسپی لینے لگ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں اور لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ افضل کوہستانی کی مدد کرے گا اور ان لڑکیوں اور لڑکوں کو بچائے گا۔ حسیب خواجہ نے گل نظر سے رابطہ کیا تو گل نظر نے اسے بتایا کہ یہ ویڈیو انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ نہیں بنائی، انہوں نے تو یہ ویڈیو اپنے انکل کی شادی پر بنائی تھی اور یہ ویڈیو صرف لڑکوں نے مل کر آپس میں بنائی تھی۔ جب یہ ڈانس کیا جا رہا تھا تو وہاں لڑکیاں موجود نہیں تھیں، ان لڑکیوں کی ویڈیو کسی نے ایڈٹ کر کے لڑکوں کی ویڈیو کے ساتھ ملا کر اسے بنا دیا، یہ ایک ہی ویڈیو لگ رہی تھی۔ گل نظر حسیب خواجہ بول رہا ہوں اسلام آباد سے، جرنلسٹ، یاد آ گیا؟ اچھا، تو دوسرا بھائی بھی پاس ہے؟ اچھا، تو چلو میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، آپ دونوں ایک ہی ویڈیو میں اکٹھے تھے بھائی، تو آپ کا ہی وہ 2-3 باتیں ہی پوچھنی ہیں کہ جو وہ لڑکیاں ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں اور ان کی فیملی، ان کو جانتے ہو آپ؟ کیا ذاتی طور پہ ویڈیو سے ہٹ کے بات کروں؟ وہ ہمارے ایک گاؤں سے تھا نا۔ اچھا، تو ہم جانتے تھے اس طرح آگے پیچھے، لیکن وہ ویڈیو جو بنائی تھی وہ ہم نے اپنے چاچا کی شادی پہ بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ آپ ہم نے خود جان کیا تھا اس اپنے چاچا کی شادی پر۔ اچھا، یعنی ویڈیو آپ نے نہیں بنائی؟ اچھا، مخالف لوگوں نے بنا تو لیا، لیکن آپ کا جو ڈانس والا ہے اپنی مردوں میں، اپنی شادی میں، وہ والا جو کلپ ہے آدھا، وہ ان کے پاس کیسے پہنچ گیا ہے؟ وہ انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے 2 کلپ ملا کر، نہیں ملانے کے لیے وہ ڈیٹا کیسے ملا انہیں؟ وہ کلپ تو ملا لیے، لیکن میرے پاس لڑکیوں اور لڑکوں کی ویڈیو آئے گی تو ملاؤں گا نا، وہ آپ سے کے موبائل سے نکل کے کیسے پھیل سکتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اگر ڈانس کرتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا کچھ مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ویڈیو ہر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں خطر نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی آپ نے خود وائرل اپنے علاقے میں دوست یاروں کو، کزنس کو شیئر کی، یعنی جیسے دوست یار کرتے ہیں اپنی انجوائمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آخرکار ان لڑکیوں کو 12 مئی 2012 کی رات 2 بجے پہاڑ پر لے جا کر ذبح کر دیا گیا۔ افضل اور اس کا پورا خاندان روپوش ہو گیا۔ خود افضل اسلام آباد چلا گیا، اس نے میڈیا کے ذریعے اس معاملے کو سامنے لانے کی کوشش کی، مگر بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان لڑکیوں کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے بات پھیلنے لگی تھی، مختلف میڈیا چینلز اس بات کو سامنے لانے کے لیے پروگرامز کرنے لگے تھے، مگر قانون اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے از خود نوٹس لے کر معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کمشنر کوہستان کو حکم دیا کہ اگر وہ 5 لڑکیاں قتل نہیں کی گئیں تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ کمشنر کوہستان نے کہا کہ انکوائری کی جا چکی ہے، وہ 5 لڑکیاں زندہ ہیں مگر انہیں کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آخرکار سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کو حکم دیا کہ ایک کمیشن بنا کر اس کمیشن کو ہیلی کاپٹر دیا جائے۔ وہ کمیشن ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد سے کوہستان جائے، وہاں جا کر ان لڑکیوں سے ملاقات کرے اور اگلے دن اپنی رپورٹ جمع کروائے۔ In those days, the Rehman Malik, who was the interior minister, sitting in the room as well, and he said, Rehman Sahab, give them a helicopter, and he said, you go right now, I want you to leave right now, and in the afternoon I want you to come back and take some women with you, who could meet those see those girls. So while they were leaving, he just spotted me sitting in the courtroom, and he said, look, Dr. Bari is sitting here, why don't you take her along, And obviously then I didn't have any option to say no. اس کمیشن میں ڈاکٹر فرزانہ باری ہیومن ایکٹیوسٹ، رفت بٹ نیشنل کمیشن اسٹیٹس آف ویمن کی وکیل، فوزیہ سعید ہیومن ایکٹیوسٹ، شبینہ اعجاز ویمن رائٹ ایڈوکیٹ شامل تھیں۔ یہ کمیشن 5 جون 2012 کو کوہستان گیا۔ کمیشن پہلے تو وہاں کے مقامی لوگوں سے ملا اور جاننے کی کوشش کی کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔
اس کمیشن کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہاں تو لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنا انتہائی معمولی بات ہے. کوئی جو تھا نا ایوری پرسن ہیڈ اے اسٹوری ٹو ٹیل جو کہ اسی طرح کی تھی. کوئی کہہ رہا تھا میری بہن کے ساتھ یہ ہوا, کسی نے کہا کہ یہ جو آدمی کھڑا ہے اس کی بھابھی کو مار دیا تھا. تو وہاں تو جب ہم تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو 100 اسٹوری تو ہمارے پاس دوسری تھی کہ وہ وہاں پر تو ایسے تھا جس طرح میں کہوں گی کہ کامن کولڈ نہیں ہوتا, عام زکام جو ہوتا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی, تو وہاں تو اس طرح کا سین تھا. کمیشن نے وہاں کے مقامی انتظامیہ کو درخواست کی کہ ان لڑکیوں کی تصویریں دے دی جائیں تاکہ جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں پہچانا جا سکے, مگر مقامی انتظامیہ نے انہیں کوئی تصویر نہ دی. پھر کمیشن نے اسلام آباد انتظامیہ کو کال کی اور کہا کہ ویڈیو میں سے ان لڑکیوں کی تصویریں نکال کر انہیں بھیجی جائیں. ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمیں کچھ تصویریں ان بچیوں کی دے دیجئے کہ کل صبح جب ہم جائیں گے تو ہم تو ان سے کبھی نہیں پہلے ملے ہوئے, تو ہم کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ وہی بچیاں ہیں. تو دے ور ویری ویری ریلیکٹنٹ, انہوں نے ہمیں کوئی تصویریں نہیں دیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے ذہن میں یہ تو تھا کہ ہم ان بچیوں سے کبھی نہیں ملے تو ہم کیسے ان سے دیکھ پائیں گے ان کو یا ان کو پہچان سکیں گے. تو پھر ہم نے اسلام آباد میں عورت فاؤنڈیشن کو ریکویسٹ کیا فون کے تھرو کہ جی یہ جو ویڈیو ہے ان سے آپ تصویریں بنائیے اور یہ تصویریں ابھی فوراً ہمیں بھجوائیے. اس کمیشن کو ایک گائیڈ دیا گیا جو وہاں کی مقامی زبان بول سکتا تھا, مگر یہ گائیڈ لڑکیوں کے والدین سے ملاقات نہیں کروا سکتا تھا. اس کے لیے انتظامیہ نے مولوی جاوید کو کمیشن کے ساتھ بھیجا. یہ وہی مولوی جاوید تھا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ ان لڑکیوں کو ذبح کر دیا جائے. کمیشن نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ وہ مولوی جاوید کے ساتھ نہیں جائے گا, تو انہیں یہ بتایا گیا کہ صرف مولوی جاوید ہی وہ شخص ہے جو ان والدین کو ملاقات کے لیے راضی کر سکتا تھا. اور وہ مولوی جاوید جو کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے فتویٰ دیا تھا ان کی کلنگ کا, وہ بھی ساتھ میں ہے. ہم نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا, لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی وجہ صرف یہ ہے کہ لڑکی کے رشتہ داروں کو اور کوئی نہیں جانتا. جو ہمارا گائیڈ ہے وہ یہ تو قبیلے کا تو کسی اور قبیلے کا تھا, وہ لڑکی یا لڑکوں کے قبیلے سے تعلق نہیں تھا اس گائیڈ کا, لیکن یہ کہ ان کو کنونس کرنا, یہ بات کرنا شاید جاوید کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے. یہاں پر بھی مولوی جاوید کی کوشش تھی کہ کمیشن ان لڑکیوں کو نہ ملے. انہیں بتایا گیا کہ انہیں کم از کم 3 گھنٹے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے گا, پھر ان لڑکیوں کے گھروں تک پہنچا جا سکتا ہے. انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ لڑکیاں تو مختلف پہاڑوں پر رہتی ہیں. پھر اس کے اوپر گائیڈ نے بتایا کہ اس سے اگلا جو مقام ہے وہ پیدل واک 3 گھنٹے کی ہے آپ لوگوں کے لیے, اس سے پہلے نہیں آئے گا, اور وہ پہاڑی علاقہ ہے اوپر. پھر جب ہم نے انسسٹ کیا کہ ہم نے تو ضرور ان لڑکیوں سے ملنا ہے, تو ہمیں انہوں نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ جی ایک اس پہاڑ پہ رہتی ہے, تو دوسری اس پہاڑ پہ رہتی ہے, اور یہ تیسری اس پہاڑ پہ رہتی ہے, تو یہ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے جانا. جب کمیشن تقریباً 4 گھنٹے کی چڑھائی چڑھا تو انہیں ایک لڑکی آمنہ سے ملوایا گیا. We went like we walked about 3-4 hours and then they make some child to run up and they said bring that girl called Amna, ask her to come down. So while we were walking up and apparently that boys has gone and this girl was and we met somewhere in between. آمنہ سے ملنے کے بعد کمیشن نے اس کا تصویر سے موازنہ کیا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے, تو انہیں لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے. ہم ظاہر ہے وہ تصویریں ہمارے پاس تھیں تو ہم نے اچھا اس کی ناک ایسی ہے, اس کی آنکھ ایسی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایکچوئل سائنٹیفک کوئی پروسیجر نہیں تھا کہ ہم اس کو پروف کر سکتے یا دیکھ سکتے آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے کہ کیا کس طرح سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. When we saw this girl, we looked at the photo, looked at her, all 3 of us felt she seems the same girl. اس کے ساتھ دوسری لڑکی شاہین کو ملوایا گیا, مگر شاہین اس ویڈیو میں موجود نہیں تھی, اس لیے شاہین کی تصویر کمیشن کے پاس نہیں تھی. یہ ایک لڑکی, ظاہر ہے دوسری تو تصویروں میں بھی نہیں نا, 4 ہی لڑکیوں کی تصویریں تھیں تب تک ویڈیو میں جو تھی, اور دوسری بچی جو چھوٹی تھی عمر میں, وہ بتایا گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جو 2 لوگوں کے درمیان میں کوآرڈینیشن یا کمیونیکیشن کا رول, کمیونیکیٹر کا رول پلے کرتی رہی. پھر شاہین سے پوچھا گیا کہ بازگاہ کہاں ہے, تو اس نے بتایا کہ بازگاہ دوسرے پہاڑوں پر چلی گئی ہے, وہ نہیں آ سکتی. پھر شاہین میرے خیال میں وہ لڑکی دوسری کنڈیم گرل بازگاہ کی سسٹر یا کزن تھی, اس سے پوچھا گیا کہ بازگاہ کہاں ہے. اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا لیفٹ سائڈ کی طرف کہ بھی وہ تو اس طرف ہے, اس پہاڑوں پہ چند دن پہلے ہی گئی ہے. پھر کمیشن نے کہا کہ اسے باقی لڑکیوں سے ملوایا جائے, تو ڈی آئی جی نے کہا کہ انہیں ملنے کے لیے مزید کئی گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا, اور انہوں نے ہر حال میں آج ہی سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کرنی ہے. اور ان 2 لڑکیوں کے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ باقی لڑکیاں بھی زندہ ہیں, اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے. We came back, the people said, we said okay now we want to see other girls, and then also the DIG police, they said look
we were told because we were ordered by the Supreme Court that we had to go back, and we were reported that we have only met one girl and that girl seems to be alive. कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की कि वो लोग एक लड़की से मिले हैं, इसका मतलब है कि लड़कियां जिंदा हैं, तो अगले ही दिन अफजल कोहस्तानी ने मीडिया को इकट्ठा करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो लड़कियां कत्ल हो चुकी हैं, कमीशन की रिपोर्ट गलत है। 30/5/2012 के रात 2 बजे इन लोगों ने ज़बह कर दिया है, और ये बात मुझे मैं हल्फन कहता हूँ, 1000 दफ़ा कुरान मुझे उठानी पड़े, मैं कुरान उठाऊंगा, इन लोगों ने ज़बह कर दिया है। मुझे और मेरे भाइयों को जान की खास किस्म की खतरा है। मैं इसके साथ साथ अफजल कोहस्तानी मुख्तलिफ टॉक शोज में भी हिस्सा लेता और इस मामले को दुनिया के सामने लाता रहा। इन लड़कियों के नाम मैंने उनके रिश्तेदारों से और उनके पड़ोसियों से लिए हैं। बाज़गा नाम की लड़की है, और दूसरी उसकी छोटी बहन है, एक शाहीन नाम की लड़की थी, और दूसरी जो लड़की है उसमें सरिंजान नाम से एक लड़की है, और तीसरी जो है उसमें चौथी जो लड़की है बेगम नाम की लड़की है, और पांचवी आमना नाम की जो लड़की है। इन 5 लड़कियों को 30 तारीख के रात 2 बजे के टाइम ज़बह कर दिया गया। इसके 10 दिन बाद 16 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमीशन भेजा और हदायत की कि एक बार फिर इन तमाम लड़कियों से मुलाकात की जाए। अब इस कमीशन में फरजाना बारी जो पहले कमीशन का हिस्सा थी, इनके साथ साथ बुशरा गौहर पार्लियामेंटेरियन थी, और एक जज जस्टिस मुनीरा शामिल थी। इस बार इस कमीशन की मुलाकात सीरी जान और बेगम जान से करवाई गई। फिर इन लड़कियों के आईडी कार्ड देखे गए, इनके फिंगरप्रिंट लिए गए। यहाँ ये बात अहम है कि जस्टिस मुनीरा और बुशरा गौहर पहले कमीशन के साथ नहीं थी। इनकी मुलाकात जब इन लड़कियों से हुई तो वो मुतमईन हो गई, जबकि फरजाना बारी जो पहले कमीशन का हिस्सा थी वो मुतमईन नहीं हुई। वो कह रही थी कि ये वो लड़कियां नहीं है। फरजाना बारी ने कहा कि वो चौथी लड़की को भी मिलना चाहती हैं, मगर उन्हें ये कहा गया कि वो पहाड़ से नीचे नहीं आ सकती, वो बीमार है। इंतजामिया ने कहा अगर आप कल तक यहाँ रुकना चाहें तो रुक जाएं, मगर आप अपनी जिम्मेदारी पर रुकेंगी कि आपके साथ कुछ भी हो जाएगा तो आप खुद उसकी जिम्मेदार होंगी। जस्टिस मुनीरा ने कहा कि इतनी मालूमात काफी हैं, इसलिए उन्हें वापस जाना चाहिए। Second time I went with these 2 women and I saw 2 women and I'm not 100% sure because when I saw them I felt they are not the same. I took their photographs. When I put the matching, their bone structures seems much more closer to but I cannot say 100%. तो बेसिकली मेरा तो ये कहना था कि उस जो मेंबर्स थे उसमें तो फरजाना बारी साहिबा तो आई, उनको उधर भी थोड़ा बहुत पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थी। I told them that these are not, those 2 women are fake. I want to see the third woman who is apparently up on but then the administration has not was insisted, and these 2 women. The judge Munira was heading the second mission and Bushra Gohar both wanted to come back. जस्टिस मुनीरा जो कमीशन को हेड कर रही थी, उनका ये ख्याल था कि उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, जितना उनको चाहिए था वो है, और वो नहीं चाह रही थी कि रुके। But I wanted to stay on to see the third woman, who nobody, like the 4th woman, who no one has ever seen, and we were told she's pregnant, she's up there, she cannot walk down, helicopter can't go up. क्योंकि एक खातून को उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था बिफोर द कमीशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि शी इज़ नॉट वेल और वो काफ़ी ऊपर हैं, और इसलिए उनको वो नहीं लेके आ सके इन फ्रंट ऑफ, और मेरे ख्याल में rightly so. When I insisted in the second mission that I want to stay back and I want to go and climb that mountain, इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। And the DIG police and Commissioner Hazara told me very clearly, you can stay back at your own risk.
We have to go back with the Commission's other 2 members. If you like, you can go, you can stay back, you can go on your own risk. And on risk, if I get killed something, they are not responsible. You know. जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो 20 जून 2012 को चीफ जस्टिस ने ये केस क्लोज कर दिया, मगर साथ एक नोट लिखा कि कमीशन के 2 मेंबर मुतमईन हैं लेकिन डॉक्टर फरजाना बारी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, इसलिए अगर इस केस में कोई प्रोग्रेस हुई तो वो इस केस को दोबारा खोलने के लिए तैयार होंगे. So when he closed the case, in his closing order, he mentioned because Dr. Bari has her own reservation and she's not convinced, but since the commission is headed by the judge, therefore I'm closing the case. However, if Dr. Bari had any concrete evidence in future, I will reopen the case. अदालत की तरफ से तो केस क्लोज हो गया, मगर अफजल कोहस्तानी, सहाफ़ी हसीब ख्वाजा और डॉक्टर फरजाना बारी ने इस केस को अपने तौर पर जिंदा रखने की कोशिश की. 6 माह तक इस केस में कोई खास पेशरफ्त ना हुई क्योंकि अदालती सतह पर यह केस क्लोज हो चुका था. गुलनज़र और बिन नासर अभी तक रूपोश थे, किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ है. अफजल इस्लामाबाद ही में था कि उसे 4 जनवरी 2013 को इतला मिली कि उसके 3 दूसरे भाइयों को कत्ल कर दिया गया है. अफजल कोहस्तानी को ये इतला मीडिया के जरिए मिली और साथ ही DPO कोहस्तान ने यह बयान दिया कि यह कत्ल किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ, मगर अफजल का कहना था कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ये लड़कियों के कबीले वालों ने कत्ल करवाए थे. अफजल अब ये परेशान था कि वो जो 3 भाई कत्ल हुए इनका तो वीडियो से कोई ताल्लुक भी नहीं था और वो मारे गए. अब अफजल ने फैसला किया कि वो हर हाल में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा. अभी आपको जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि आपके जो बाकी भाई हैं उनके साथ भी इस किस्म का कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे सब भाई जो उनका भी कोई गुनाह तो नहीं था, वो इस वीडियो में भी शामिल नहीं थे. उनके साथ हुआ है तो उन भाइयों का और मेरा तो खैर बिल्कुल नहीं है. लेकिन मैं बेशक ना हो, लेकिन मैं ये भाई मेरा कत्ल हुआ है, मुझे भी ज़िंदगी बाहर नहीं चाहिए मैं, लेकिन ये कुर्बानी में दूँगा, जो हकीकत है उस पर मैं सामने लाऊंगा जरूर. अब हसीब ख्वाजा और अफजल कोहस्तानी बैनुल-अक़वामी मीडिया को इस मामले में शामिल करने चले और इस केस को आलमी सतह तक ले जाने का फैसला किया. कुछ बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी पाकिस्तान आए और इस केस के बारे में मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर तहकीक शुरू की. ख़ास तौर पर वीडियो में मौजूद लड़कियों की तस्वीरों का मुआजना उन लड़कियों से किया गया जिन लड़कियों को कमीशन से मिलवाया गया था. इन तस्वीरों का मुआजना सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया तो ये बात मालूम हुई कि जिन लड़कियों को कमीशन से मिलवाया गया वो लड़कियां आमना, सीरी जान और बेगम जान नहीं थीं, बल्कि इनकी शक्ल से मिलती जुलती लड़कियां थीं. So Afzal, through another person in the village, procured some photos of a woman that they identified as Serene, as Begum Jan. Sorry, they identified this woman as Begum Jan. This is the woman. There's 2 pictures of her. This picture and this picture. This is the woman who met investigators, saying that she was Begum Jan. I had a British facial recognition software company compare them to the photographs that the investigators took of the same woman. First of all, they compared the 2 photos of the woman saying that Afzal said was Begum Jan. They said that this woman was the same woman in both of these photos. Fine. So at least we know we have a picture of the same woman. Then they compared her to the woman that the investigators met. They said that this was very unlikely to be the same woman. For one thing that you might notice is that here she has a mole just above her lip, maybe a couple of millimeters above her lip. Here the mole appears to have moved and flattened much higher. Her facial structure also seems to be different. And this woman has a thinner face, it appears. This woman has a broader face, as you can see in this photograph as well. So the question is, if these 2 women are not the same, why did this woman meet investigators pretending to be this woman? One possible explanation for that is that this woman is dead. फिर डॉक्टर फरजाना बारी नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन खबर मुमताज़ से मिली और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस केस में इनकी मदद करें. नेशनल कमीशन ने पहले ही कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी और इस सिस्टम को गैर कानूनी करार दिए जाने के लिए नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन ने इस केस में मदद का फैसला किया. ने सोचा है कि इस केस को हम आगे लेके चलें क्योंकि इस तरह के
वाक़या हम हर वक्त सुनते हैं पाकिस्तान में, और हम ये चाहते थे कि इसका कोई नतीजा निकल जाए। एक दफ़ा केस में कोई ऐसा नतीजा निकलेगा तो फिर इस किस्म की रिवायत और रिवाज के नाम अगर किसी के कत्ल होते हैं या जाने जाती हैं लड़कियों की, वो ख़त्म हो जाए ये सिलसिला। जनवरी 2014 में अफजल के भाइयों को कत्ल करने वाले 6 अफराद में से अदालत ने 1 को सजाए मौत और 5 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, मगर लड़कियों वाले कत्ल केस पर कोई कार्रवाई ना हुई। इधर 10 फरवरी 2014 को एक वीडियो बयान सामने आया। ये बयान दोस्त मोहम्मद कारी का था। ये 27 कबीलों के जिरगे का तर्जुमान था। उसने बयान में बताया कि इन लड़कियों को कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान स्कैंडल वीडियो जो मंजर आम पर आया था, उस में जो कमीशन मुकर्रर हुआ था, उसमें मौलाना इस्मतुल्लाह ने गलत बयानी से काम लिया, वहाँ झूठी गवाही दिया कि वो लड़कियाँ जिंदा है, हालांकि वो लड़कियाँ उस वक़्त कत्ल की गई थी। उसके बहुत सारे लोग गवाह हैं जो हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा है कि वो लड़कियां कत्ल की गई है। फिर 11 फरवरी 2014 को नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन ने तहसील कोहस्तान की अदालत में ये केस दायर किया कि इन 5 लड़कियों को अदालत में पेश किया जाए। जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो फाजल जज ने कोहस्तान की अदालती तारीख का सख्त तरीन हुक्म दिया कि अगर लड़कियां जिंदा हैं तो उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए, और अगर वो मर चुकी हैं तो उनकी लाशें अदालत के सामने लाई जाएं। बुनियादी तौर पे जो इसमें हेयरिंग के अंदर जो एक ऑर्डर जो पास किया सेशन जज कोहस्तान ने, वो ऑर्डर ये पास किया कि डेटेनूज जो हैं, जो वो लड़कियां हैं, उनको अदालत में पेश किया जाए। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उनकी डेड बॉडीज़ जो है बिफोर कोर्ट जो है प्रोड्यूस की जाए। ये डेड बॉडीज़ वाला जो ऑर्डर था, ये इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ जो कानून की तारीख़ है, इसमें एक नया ऑर्डर के तौर पे ये सामने आया। ये इंतहाई फोर्सफुल ऑर्डर था, और इस ऑर्डर को देखने के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे सेशन जज साहब भी इस बात को ज़हनी तौर पे ये मानते हैं कि वो लड़कियां हयात नहीं हैं बल्कि ज़िंदा नहीं। अदालत की तरफ से तो ये हुक्म आ गया कि लड़कियों को पेश किया जाए, मगर लड़कियों के ख़ानदान और कबीले वालों ने इनकार कर दिया कि वो लड़कियों को पेश नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी औरतें अदालतों में पेश नहीं होती हैं। अब जिरगे में कत्ल का फतवा देने वाला मौलवी जावेद भी मीडिया के सामने आ चुका था। ये बताइए, वो खवातीन जिंदा है या मर गई? वो तो हमारे इल्म में जिंदा है। यहाँ इस केस में एक नया मोड़ आ गया कि मौलवी जावेद ने यह बयान दिया कि उसने लड़कियों को कत्ल करने का किसी किस्म का कोई फतवा नहीं दिया। इस हवाले से मैं आपको रोशनी डालता हूँ। मैं आपको खुदा को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, इसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। असल में मोहतरम बात यह है कि जब उस तरफ के लड़कों ने ये तस्वीरें निकाल कर मीडिया में तशहीर किया तो हमने कुछ नहीं कहा उनको। लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों ने तो बहुत गलत काम किया है, पर्दा नशीन औरतों की आपने इस तरह बेइज्जती की है, ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने कुछ नहीं कहा है। तो डरने की वजह से उन्होंने डर कर ऊपर जाकर DPO को भी दरख्वास्त दी और इंसानी हुकूक वालों को भी दरख्वास्त दी, मीडिया वालों को भी दरख्वास्त दी कि ये इस तरह कर रहे हैं, इन्होंने लड़कियों को भी मारा है, ये हमको भी मारते हैं, ये अफवाहें इस तरह चली है। और ये तो हमारे रिवायात के भी ख़िलाफ़ है। हमारी रिवायात में भी इस तरह का जरगा सज़ा नहीं देती है। कबीले वालों ने अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया और अदालत ने इस पर मजीद अभी कोई हुक्म जारी ना किया था। हसीब ख्वाजा को लगा कि केस एक बार फिर कमज़ोर हो रहा है, तो उसने सोशल मीडिया का सहारा लेने का फ़ैसला किया। हसीब ख्वाजा ने 2 माह तक सोशल मीडिया के ज़रिए हर शोबे तक ये कहानी पहुँचाई। इसका असर यह हुआ कि हर दफ्तर, हर तालीमी इदारे तक ये कहानी पहुँची और लोग जिरगे सिस्टम पर तनकीद करने लगे। मुख्तलिफ अदारों में इस केस के हवाले से नुमाइशी ड्रामे और वीडियोज़ बनने लगी। KPK और इस्लामाबाद के गिरदो नवा में जिरगे सिस्टम के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। डॉक्टर फरजाना बारी और नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इस मामले में पेश थे। लोगों ने यह मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को रीओपन करे। इस स्टोरी को
ایک جو لوکل جرنلسٹ ہیں حسیب خواجہ صاحب, انہوں نے بریک کیا تھا, انہی سے بات کرتے ہیں کہ اب لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. حسیب صاحب, آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہو تو تھوڑا سا میں بتائیں کہ اب کیا صورت سول حال ہے. سوسائٹی یہ مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اگر اس کیس کو ری اوپن نہ کیا تو وہ لگاتار احتجاج کرتے رہیں گے. کوہستان کے کیس کو اٹھا کے ہم ان تمام مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشن اور اسٹرکچر کی وجہ سے روز عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اس قسم کے قاتلانہ قتل کو بند کرنے کے لیے اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے تحقیقات اپریل 2014 میں لڑکیوں کے قبیلے نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ وہ لڑکیوں کو پیش نہیں کریں گے. یوں معاملہ ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا. ہائی کورٹ کی عدالت میں لڑکیوں کے خاندان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا, مگر وہ پیش نہ ہوئے, بلکہ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حبیب الرحمان عدالت میں بھیجا. عدالت میں پیشی کے بعد حسیب خواجہ نے اس سے انٹرویو لیا. اس وقت میں ایبٹ آباد میں ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ حبیب الرحمان صاحب موجود ہے جو آج کوہستان ویڈیو کیس کے حوالے سے لڑکیوں کی سماعت کرنے کے لیے یہاں پر تمام لڑکیوں کی طرف سے بطور نمائندہ آئے ہوئے ہیں اور یہ اپنا چہرہ مذہبی وجہ سے نہیں دکھانا چاہ رہے. ان کے مطابق مذہبی طور پر شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا چہرہ تصویر کیمرے کے سامنے آئے. تبھی ان کی ہم پشت آپ کی جانب کیے ہوئے ہیں اور اب میں اپنے سوالات کا آغاز کرتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ لڑکیاں کیا اب باقی ابھی تک زندہ ہیں یا مار دی گئی تھی؟ بہت واویلا ڈھنڈورا پیٹا گیا. اس میں جو واویلا رچایا گیا اور جو شور شرابہ کیا مکمل طور پہ جھوٹ پر مبنی ہے اور اب بھی زندہ ہیں, اپنے گھروں میں ہیں. یہ اتنے سالوں سے آپ لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں تو کیا صرف ایک منٹ کے لیے ایک دن آ کر پیش نہیں کی جا سکتی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت خالی کروا دیا جائے گا مردوں سے. جناب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہم کلچر سے مجبور ہیں. پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کسی عدالت کے اندر کوئی عورت نہیں جا رہی. ہم اس میں وہ پیش کرنے سے اپنے وہ کلچر اور سسٹم اور پورا علاقے کے رواج کی وجہ سے مجبور ہے, لہٰذا مزید تنگ نہ کیا جائے. بس یہی درخواست, بس ابھی ایک آپ کے مطلب کی بات کر. 17 اکتوبر 2014 کو ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ لڑکیوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم واپس لے کیونکہ سپریم کورٹ اس کیس کو کلوز کر چکی ہے. اب حسیب خواجہ, ڈاکٹر فرزانہ باری اور افضل کوہستانی کی تمام تر کوششیں رائگاں ہوتی نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف ان تینوں کو اپنی جان کا خطرہ بھی تھا کہ جس طرح افضل کوہستانی کے بھائیوں کو سڑک پر جاتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا, اسی طرح ان تینوں کو بھی قتل کیا جا سکتا تھا. کیونکہ آئی ہیو ڈسکسڈ کہ جو تمہارے بھائیوں کی بھی زندگیاں ایٹ رسک ہے, ہم سب کی حسیب کا بھی اور میرا بھی. میری تو آپشن یہ ہے کہ بیکاز under no circumstances I will leave Pakistan, you know. اب حسیب خواجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود قبائلی علاقوں کا دورہ کرے گا اور وہاں جرگوں کے ممبران اور مختلف مفتیوں کو اس بات پر قائل کرے گا کہ جرگہ سسٹم ختم کر کے عدالتوں سے فیصلے کروائے جائیں, مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. میں کہوں کہ میری ماں کی بےزتی ہوئی ہے, میری بہن بیٹی کی بےزتی ہوئی ہے, میں جا کر عدالت میں کہوں تو عدالت اس آدمی کو کیا سزا دے گی؟ کچھ بھی نہیں دے گی نا. مجھے علم ہے اگر عدالت سزا دیتی ہے, اگر مجھے ظالم سے نجات دلاتی ہے تو میں خود اپنا فیصلہ کیوں کروں؟ لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ الٹا اس آدمی اس ظالم کے حق میں فیصلہ جائے گا, اس لیے آٹومیٹک پہلے سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کریں.
أفضل سؤال. dari يقول لي हमारा अपना जो लड़कों का वीडियो जो था, और ये हमें पता नहीं था कि ये निकलेगा और लड़कियों के तस्वीरें भी इसमें शामिल होंगे, ये सोच भी नहीं थी. तो लड़के का तस्वीर मोबाइल में हो कोई भी नुकसान नहीं होता, तो इस वजह से हमने वो छोड़ा था. लेकिन हमें पता नहीं चला कि वो आगे जाके कंप्यूटराइज के ज़रिए उसको 2 क्लिप मिलाई गई हैं. मैं वो इसमें हॉस्पिटल में पैरामेडिकल में कोर्स कर रहा था. तकरीबन 6 महीने मैंने कर दिया था. उसके बाद ये वाक़या हो गई तो वो भी मुझसे रह गया है. FSC मैंने किया है. तो उन्होंने आपका बात पहुंचाया था जरगे में कि ये वीडियो असली नहीं है? ये नहीं सर, ये जरगे के नज़रों में जो बंदा मुजरिम होता है उसको जरगे में नहीं बैठाया जाता. जरगा बजाते खुद उन लोगों की आपस में जरगा होती है, और जरगा हो के उसको कबीला का जो सरबराह होता है या जो मौलवी होता है वो फितवा दे देता है कि फलाने बंदे को वाजिबुल कत्ल है, तो उसके बाद कत्ल किया जाता है. मुजरिम उनके नज़रों में जो बंदा मुजरिम होता है तो उसको उसमें नहीं बैठा था. हालांकि इसमें तो मुजरिम वाली ऐसी कोई बात भी नहीं थी, कोई फहाशी वाली. या मैं कहता हूँ सिर्फ यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तालीम की कमी की वजह से ये ख़त्म हुआ है. बदला किस तरह लेंगे? हमारे 3 भाई पहले चले गए हैं, और बदला आजकल लेने की वो वैसे जहलूं का काम. नीचे तो ये फिल्म बनते हैं और वीडियो बनाते हैं, इसका कोई मसला नहीं है. इधर कोहिस्तान में नहीं छोड़ते. वीडियो खत्म नहीं नसा नहीं उनके साथ नाजायज़ हुआ है सर. ये मारना बिल्कुल नाजायज़ था. उनको इस तरह मारना नहीं चाहिए था. ये मतलब उनके ख़िलाफ़ जुल्म हुआ है बहुत बड़ा. हम पुरअमन लोग हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं. हम कत्ल बेबुनियाद नहीं करते हैं, किसी बुनियाद पर करते हैं अगर किया भी. मज़ीद कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये बात आप अपने पास नोट करें कि हमारा यहाँ पर ये कत्ल जो है ये रिवाज कर रहा है, ये रिवाज कातिल है. ये केस अदालतों में धक्के खा रहा था कि अफजल ने फैसला किया कि वो अपने कत्ल होने वाले भाइयों के बच्चों को तालीम दिलवाएगा,
وہ ان بچوں کو اسلام آباد لے گیا تاکہ انہیں اسکولوں میں داخل کروا سکے۔ افضل نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ ان قتل ہونے والی لڑکیوں کو انصاف نہ دلا سکا تو وہ اپنی آنے والی نسل کو تعلیم دلوائے گا تاکہ اس جاہلانہ نظام کو تعلیم کے ذریعے بدلا جا سکے۔ مگر یہ معاملہ ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ 2017 میں ہائی کورٹ نے ان 6 افراد کی سزا معاف کر دی جنہوں نے افضل کے تینوں بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ یہاں ایک بار پھر قبائلی نظام جیت گیا، مگر افضل حوصلہ ہارنے والا نہیں تھا۔ افضل کوہستانی، حسیب خواجہ اور ڈاکٹر فرزانہ باری کی کوششوں سے سپریم کورٹ نے اس کیس کو ری اوپن کرنے کا حکم دے دیا۔ اگست 2018 میں یہ کیس ری اوپن کیا گیا اور 8 ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ قبیلے والوں کو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ 5 لڑکیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ گرفتار ملزمان سے جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ ان میں سے 3 لڑکیاں بازگہ، سیرین جان اور بیگم جان قتل ہو چکی ہیں، مگر ان کو جرگے کے حکم پر قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں شمس الدین نے قتل کیا تھا۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ افضل کوہستانی کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں یہ کیس اچھالے جانے کے بعد سب قبیلے والے اس خوف میں مبتلا ہو چکے تھے کہ کہیں حکام ان کی لڑکیوں کو ان سے جدا کر کے دوسرے ملک نہ بھیج دیں، جس پر گرفتار ملزم شبیر اور سرفراز جو کہ قریبی عزیز تھے ان 3 لڑکیوں کے، جن میں بیگم جان، بازگہ اور سیرین جان شامل تھی، ان تینوں کو لے کر آمنہ اور شاہین کے گاؤں جا رہے تھے تاکہ ان 5 لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ مگر جب یہ لوگ آمنہ اور شاہین کے گاؤں میں پہنچے تو اس وقت ایک نامزد ملزم شمس الدین نے خودکار اسلحہ سے فائرنگ کر کے تینوں لڑکیوں کو قتل کر دیا تھا، مگر پولیس شمس الدین سے تفتیش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بھی چند ہفتے پہلے قتل ہو چکا تھا۔ اب پولیس کے پاس بنیادی ملزم موجود نہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان نے اپنے بیانات میں پولیس کو بتایا کہ تینوں لڑکیوں کی لاشوں کو قریبی ندی میں پھینک دیا گیا تھا۔ پولیس نے رپورٹ میں کہا کہ اس واقعے کے 6 سال بعد لاشوں کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں مل سکی۔ 2 لڑکیوں آمنہ اور شاہین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زندہ تھی مگر ان کا نادرہ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا، نہ ہی وہ عدالت میں پیش کی گئیں۔ افضل قانونی جنگ لڑ رہا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اب وہ زندگی کی جنگ بھی زیادہ شدت سے لڑ رہا تھا کیونکہ لڑکیوں کے قاتل گرفتار ہو چکے تھے اور افضل پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن افضل زندگی کی جنگ بھی ہار گیا، اسے 6 مارچ 2019 کو ایبٹ آباد میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ افضل کا قتل قانون کا قتل تھا۔ افضل کی موت اس ملک کے نظام کی موت تھی۔ جرگہ سسٹم اب بھی پوری طاقت سے اپنا کام کر رہا تھا اور سسٹم کے خلاف جنگ میں حسیب خواجہ اور ڈاکٹر فرزانہ باری اکیلے رہ گئے تھے۔ اب دونوں کو ہی اس مضبوط اور گندے نظام کے خلاف لڑنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ افضل کو انصاف دلانے کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر موجود تھا۔ اس کیس میں انہیں ایک نیا سہارا ملا، یہ افضل کوہستانی کا بانجا فیض الرحمان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماموں کے مشن کو آگے لے کر چلے گا۔ آخرکار گرفتار 8 ملزمان میں سے سیشن کورٹ کی عدالت نے 3 ملزمان سبیر، صغیر اور عمر خان کو عمر قید کی سزا سنائی جبکہ 5 ملزمان کو بری کر دیا۔ اس کیس کا فیصلہ تو ہو گیا مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ مستقل ہوگا یا پھر ان لوگوں کو بھی افضل کے بھائیوں کے قاتلوں کی طرح معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات اہم ترین ہے کہ جرگہ اسلامی نظام نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کا قانون ہے، تو پھر آخر کب تک جرگوں میں یہ ظالمانہ اور نام نہاد انصاف ہوتا رہے گا؟ کب تک باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی اور بھائی اپنے ہاتھوں سے بہنوں کو قتل کرتے رہیں گے؟ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اگلی کہانی اور اگلی خبر کے لیے عربی گوہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔